بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ العالمین۔ دیکھیں، بنیاد اصل یہ ہے کہ دنیا تو عمل سے قائم ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتا ہے کہ اعمال کے پیچھے نیتیں ہوتی ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو جب ہماری لگتا ہے کہ کچھ بظاہر عمل ہمیں صحیح بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ اکثر لوگ نمازی ہوتے ہیں، ہمارے سامنے روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور زبانی اچھی باتوں کی تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حالات کیوں نہیں بدلتے؟ تو پھر ہم اگر قرآن کی اس بات پر جائیں کہ انما الاعمال بالنیات، اگر نیتوں میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دل سے نہیں ہے، ایک ریچول ہے جیسے کوئی مشین اپنا کام کر رہی ہے، اگر دل سے خدا کو سامنے سمجھ کر مان کر سر جھکایا ہو اور جان بوجھ کر اپنی غلامی پر دستخط کیے ہوں اور اس کو آقا تقسیم کرنے کا ایفیڈیوٹ پیش کیا ہو، حلفی بیان دیا گیا ہو، تو پھر تو بندے کے مظاہر میں، اس کے بیہیویئر میں، کردار میں تبدیلی واقع ہونے چاہیے، اور تبدیلی واقع ہوتی ہے پھر۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، وراثت کے معاملات میں ڈنڈی مارنا ہے، کسی کا حق اس کو نہ دینا ہو، وعدوں کی پابندی نہ ہو، اور رشوت عام ہو، تو یہ جب معاشرے کے اصول ہو جائیں اسٹیبلشڈ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب تم نے ایسے لوگوں کو عزت دے دی، ایسے لوگوں کو آگے کر دیا، اپنے حکمران تک بنا لیا، تو پھر تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے، ویسا ہی کاٹو گے۔ یہ ہے ٹوٹل اوور آل اگر کہیں کہ اسلامک امہ کی جو ڈیگریڈیشن ہے یا محکومی، کیونکہ یہ جو زندگی بنتی ہے ذاتی، یا پھر وہ معاشرہ اقتدار میں جاتا ہے، دنیا میں عزت والے مقام پر جاتا ہے، وہ تو چند اصولوں کی بنیاد پر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تعلیمات دیکھیں تو آپ کی تعلیمات میں ایک ہی چیز آتی ہے، آپ نے ایک معاشرے کو اصولوں پر قائم کر کے دکھا دیا، اور اصول میں اتنے سخت کر دیے، وہ ان کے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں آتی تھی۔ انتہائی مثال ہے بہت اونچے درجے کی، میں بتاؤں، جنگ بدر کا واقعہ ہو، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور دوسری طرف ان کا بیٹا ہو ابو بکر کا، اندازہ لگاؤ، وہ کفار کی طرف سے آیا ہو، اور پھر بیٹا کہہ رہا ہو جنگ ختم ہونے پر کہ ابا جان ایک دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ باپ کہتا ہے اگر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے ہوتے تو میں تو نہ چھوڑتا۔ نکالیں ایسا باپ دنیا میں، بتائیں پھر وہ قوم کیسر و کسرا کو فتح نہ کرتی تو کیا کرتی؟ تو قومیں تو اصولوں کی بنیاد پر ہے، عقائد کی بنیاد پر ہے، ایسے عقائد جو کہ دلوں میں جا گزی ہوں، اور خدا اور خالق کائنات کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، خود کو اتنا سرنڈر کر دیا ہو، اس کے سامنے دنیاوی جتنے بھی رشتے ہیں کوئی معنی نہ اس وقت رکھتے ہوں، ایک رشتہ مقدم ہو جائے کہ وہ رشتہ ہے میرا اور خالق کائنات کا رشتہ، پھر نہ فارس کی حکومتیں قائم رہ سکی، نہ رومن سلطنت قائم رہ سکی۔ یہ اصولوں کی بنیاد پر ایسا ٹریگر کیا اور ایسا مومنٹم عطا کیا کہ 3 بر اعظموں تک ایک سلطان حکومت کر رہا ہوتا تھا۔ یہ تھی ابتدا اور یہ تھا انجام۔ پھر جیسے ابن خلدون کہتا ہے کہ اقوام کا کیا، یہ تو جب جفا کش ہوتے ہیں
ان کے اصول و قوانین سخت ہوتے ہیں، یہ حکمران ہو جاتے ہیں۔ جب آرام طلب ہو جائیں، کمفرٹ زون میں آ جائیں، عیش و عشرت میں چلے جائیں، تو وہ اقوام جو ابھی طاقت میں ان سے بہتر ہوتی ہیں وہ ان پر غالب ہو جاتی ہیں۔ یہ اقوام کی تاریخ۔ اور اقبال نے اپنے انداز سے بات کر دی کہ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اب یہ طاؤس و رباب ہے۔ آپ سونے کے کموڈ بنا لیں، سونے کی دیواریں بنا لیں، سونے کی گاڑیاں لے لیں، سونے کی گاڑیاں گفٹ کرنا شروع کر دیں۔ دس از گوئنگ آن ود دا ویلدی مسلم نیشنز۔ اگر پوچھیں کہ کہاں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں یہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہوں، جہاں ٹیکنالوجی اور سائنس جس کو روزانہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے لوگ وہاں سے ایجاد کریں، تو وہ خاموش ہیں۔ ایسا اسلحہ بنا رہے ہوں جس سے آپ کی محکومی ختم ہو جائے اور آپ کا انحصار دوسری اقوام پر جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہے ان پر ختم ہو جائے، تو وہاں خاموش ہے۔ یہ ہے وہ لب لباب کہ کیوں ہم اس وقت معتوب ہیں۔ اب آ جائیں انفرادی طور پر، کہ انفرادی طور پر آپ کی زندگی میں عزت مقام کیسے حاصل ہوتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو سچ ہے، کھرا پن ہے، صاف شفاف بات ہے، اسٹریٹ فارورڈنس ہے، اور اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر اپنے معاملات کو استوار کرنا ہے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ذلیل کر سکتی ہے، نہ رسوا، نہ محکوم، اور نہ پست کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کو اندر سے بہت اچھے انسان کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر میری بات میں صداقت نہیں ہے تو اپنے دلوں سے پوچھ لو کہ آپ ہر وقت، ہر دن، ہر صبح کس شخص کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہو کہ مجھے کوئی اچھا انسان مل جائے؟ بتائیں، کبھی کسی برے انسان کی خواہش کی ہے؟ جو والدین میری بات سن رہے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کبھی بیٹے کا رشتہ کرنا ہو تو کس تلاش میں نکلتے ہیں کہ ایک باحیا اچھی بیٹی مجھے مل جائے بہو کی شکل میں؟ یا بیٹی والے ہیں کہیں گے کہ جو لڑکا ہمارا داماد بنے وہ انتہائی اچھا انسان ہو، اچھے اخلاق کا، کردار کا مالک ہو۔ خود نہیں ہے تلاش اچھے اخلاق اور کردار کے مالک کی ہے۔ گھر سے نکل جائیں، ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی آرگنائزیشن، ملٹی نیشنل کارپوریشن کے سی او سے یا اونر سے بات کریں کہ تم بتاؤ سارا دن جو ریکروٹمنٹ کرتے ہو معیار کیا ہے؟ کہ جی ایک محنتی شخص، پروفیشنل، سچا، کھرا، ادارے سے لائل، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسی سے ہمارا ادارہ اوپر جائے گا، اسی سے میری عزت بنے گی اور میرا پھیلاؤ ہوگا۔ ہر شخص جب اچھے بندے کی تلاش میں ہے تو اگر آپ اچھے بن جائیں تو بتائیں دنیا میں مقام حاصل نہ کر پائیں گے؟ ہاں، البتہ میری باتیں پسند نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی ذات میں جھوٹ ڈال لیں، مکر اور فریب کو ملٹی پلائی کر لیں، اپنی زندگی میں کھوٹ اور ملاوٹ کے سوا کچھ نہ رہنے دیں، غیبت سے بھر جائیں، دوسروں کو اذیت دینا شروع کر دیں، تشدد پر یقین رکھیں، نرم مزاجی ختم کر کے مزاج میں ترش روی ڈال لیں، والدین کا احترام کرنے کی بجائے ان کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں اور اپنے آپ کو خدا بنا لیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اتنا عرصہ دنیا میں ترقی کرتے ہو اور کہاں پہنچتے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں، لوگ آئے ہیں، یہ باتیں کرتے رہے ہیں، چلے گئے ہیں، معاشرہ وہیں رہا ہے۔ میں جب شاہ ولی اللہ کو پڑھ رہا تھا، شاہ ولی اللہ نے کہا کہ یہ ساری برائیاں مسلمانوں میں موجود ہیں اور وہ اس کی اصلاح کے لیے کام کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج میں دیکھتا ہوں ایسے جیسے کبھی شاہ ولی اللہ نے کبھی کوئی باتیں کی ہی نہیں تھی، اسی لیے کہ میں تبدیلی کوئی نہیں واقع ہوئی۔ پھر اقبال آئے، سارا کلام اسی مسلم قوم کو اٹھانے کے لیے تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کلام اتنی شاعری اتنی خوبصورت کر کے چلے گئے
ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، یہ وہیں کے وہیں رہے۔ کیا گئے وہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاشگر، یہ ہیں جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں افغانی ہیں، ان کو مسلمانوں سے، پاکستان کے مسلمانوں سے پتہ نہیں کیا اناد ہے جی۔ لیبیا میں آپس میں لڑ رہے ہیں، مصر میں آپس میں لڑ رہے ہیں، یمن میں آپس میں لڑ رہے ہیں، سیریا میں آپس میں لڑ رہے ہیں، عراق میں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تنظیم بنائی ہے، تنظیم جیسے لگتی ہے OIC کہ جو دنیا میں جیسے ہے ہی نہیں، اس کا کوئی رول ہی نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے زوال ہوں یا دوسری اقوام کے ہوں، اسباب ایک ہی ہوتے ہیں۔ دا کازز آف دا فال آف دا رومن امپائر آپ اسٹڈی کر لیں کہ رومن امپائر اتنی بڑی امپائر تھی، وہ کیسے اس کا شرادہ بکھرا اور پھر وہ کمپلیٹلی ڈیفیوز ہو گئی، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ بلڈنگ کی شکل میں، پرانے ریمننٹس کی شکل میں موجود ہوں گی اٹلی میں۔ فارس جو ہے، ایران ایک بہت بڑی امپائر تھی، ایتھنین ایک امپائر تھی، وینس امپائر تھی جی، انکا سویلائزیشن لیٹن امریکہ میں، بے شمار اور امپائر تھی دنیا میں، سوویت امپائر تھی، سب کے یہ شرازے بکھر گئے۔ وجہ ایک ہی نکلے گی کہ وہ اصول و قوانین جو تمام کسی فرد کو، معاشرے کو یا کسی قوم کو اٹھاتے ہیں، جب ان کے برعکس آپ ڈسکریمنیٹو ہو جائیں، نان کنسیڈریٹ ہو جائیں with reference to the downtrodden segments of the society, rather usurpers ہو جائیں، ان کا استحصال کرنے والے ہو جائیں، خواہ پاکستان ہو یا کوئی ہو، اوپر نہیں جائے گا، نیچے ہی جائے گا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں استحصال ہو رہا ہے۔ کن کا ہو رہا ہے؟ ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹس کا۔ ایلیٹ کو تو کوئی فرق نہیں ہے۔ قومیں تو ابھرتی ہیں جب کامن مین اوپر جاتے ہیں، جب انکلوسیو اکنامک اپ لفٹ ہو، ایکسکلوسیو اپ لفٹ نہ ہو کہ اشرافیہ کی اپ لفٹ ہو رہی ہے، اور جو کامن مین ہے، عوام الناس جسے کہتے ہیں، ان کے لیے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا جائے، اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تو پھر نہ وہ قوم ابھرتی ہے، نہ وہ ملک ابھرتا ہے۔